نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو بیان کریں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ خواتین کے بارے میں ہے۔ بہت ضروری بیان ہے، بہت اہم بیان ہے۔ جو خواتین سنیں وہ پورا سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو آگے بھی شیئر کریں لازمی طور پہ۔ تو سب سے پہلے ہم جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 29 نمبر حدیث ہے، اور راوی ہیں اس کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جاتی ہیں؟ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہے وہ ذرا خواتین بڑی توجہ اور غور سے سنیں۔ آپ نے پہلا جواب یہ دیا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، احسان نہیں کرتی، یعنی کہ احسان نہیں مانتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر عمر بھر عورت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا رہے، کوئی احسان کرتا رہے، اگر کبھی ایک دفعہ کو کمی بیشی ہو جائے تو کہتی ہیں کہ میں نے تو پوری عمر تم سے کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کریں خواتین، کہ خاوند کی ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا، اور پھر یہ ہے کہ عورت کے دین میں بھی کمی ہے۔ تو خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے دین میں کیا کمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین میں یہ کمی ہے کہ ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے، اور کچھ ایام میں عورتیں جو ہیں وہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ خاص طور پہ شادی شدہ جو خواتین ہیں وہ ذرا غور کریں ان الفاظ پہ کہ شوہر کی جو ناشکری ہے وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، 2114 نمبر حدیث ہے۔ میں حدیث کے نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ خواتین کو خود بھی پڑھیں۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے تو عرش سے حوریں وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تیرا برا کرے، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، پھر یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو بلا وجہ تنگ کرتی ہے۔ اور یہی ایک اور حدیث ہے 7110 ہے، وہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور وہ یہ حدیث ہے ابو امامہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی تھی، اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور ایک کو ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو جب وہ گزر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ عورت بچے کو اٹھانے والی ہے، بچوں کو پیدا کرتی ہے، اور جب عورت نماز پڑھے اور شوہر کو تکلیف نہ دے، شوہر کو تنگ نہ کرے تو وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ مرد کی فرما بردار بھی ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ خواتین ذرا ان پہ غور کریں اور ان حدیث کا مطالعہ کریں۔ اور وہ خواتین جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہیں، عورت کا جو سنگار ہے، عورت کی جو زینت ہے وہ صرف اپنے مرد کے لیے ہے، اپنے شوہر کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے 5129 نمبر ہے، اور ترمذی میں ہے 2786 نمبر حدیث۔ دونوں حدیثیں ابو ہریرہ سے روایت ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ زانیہ ہے، بے شک عورت جب عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں
تو وہ ایسے ہے جیسے زانیہ عورت ہے۔ الفاظ پہ ذرا غور کریں آپ۔ حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ابن ماجہ میں ہے، 5129 نمبر ہے، اور ترمذی میں ہے 2786 نمبر حدیث، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے زینت کر کے باہر نکلے، کسی مجلس کے پاس سے گزرے کہ مرد اسے دیکھیں، تو وہ عورت ایسے ہے جیسے زانیہ عورت ہے۔ بہت بڑی وعید ہے عورتوں کے لیے۔ عورت کا جو سنگار ہے، عورت کی زینت ہے، جو اس کا حق ہے، لیکن صرف اپنے مرد کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور یہی حدیث جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث کا نمبر ہے 7105۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1934۔ یہ بھی مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی پھوپھی تھیں، وہ کسی ضرورت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ تو جب ضرورت پوری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت پوری کر دی، وہ واپس جانے لگی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہوں۔ تو آپ نے پوچھا تم اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، ہاں اگر میں کبھی معذور ہو جاؤں، کوئی ایسی بات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ دھیان رکھنا، خیال رکھنا اپنے شوہر کا، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری لیے دوزخ ہے۔ بہت بڑی روایتیں ہیں، بہت بڑے معاملات سخت ہیں یہ خواتین کے لیے کہ جو عورت اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اس کو بلا وجہ تنگ کرتی ہے۔ یہ احادیث کے نمبر میں نے اور کتابوں کے نام اس لیے بتائے ہیں کہ شاید کچھ خواتین مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں، یا یہ کہیں کہ شاید اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس لیے احادیث کے نمبر بتا دیے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہے 29 نمبر، جس میں بتایا گیا ہے کہ عورتیں جہنم میں اس لیے زیادہ ہیں کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں۔ اگر ساری عمر بھی ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، تو کبھی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو کہتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی تم سے کوئی خیر پائی نہیں ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی بشر کا سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ اب دیکھ لیں یہ کتنی بڑی وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ شوہر کا کیا رتبہ ہے عورت کی زندگی کے لیے۔ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے 1386 نمبر، ترمذی میں ہے 481 نمبر، اور ابو داؤد میں ہے 1297 نمبر، کہ اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ معاذ بن جبل گئے تھے یمن، تو وہاں سے جب واپس آئے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے کہا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر میں کسی بشر کو اجازت دیتا سجدے کی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ یہ خواتین کے لیے یہ جو بیان خاص طور پہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ خواتین شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اکثر، اور بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کی عزت بھی کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اکثریت ہے وہ ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ گھر میں تنگی آ جائے تو پھر واہ ولیوا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تو تمہارے گھر میں کبھی وہ خیر دیکھی نہیں ہے، جب سے آئی ہوں تنگی میں رہی ہوں، یہ ہے یا وہ ہے، یعنی شوہر کو تنگ کرنا۔ یہ بہت بڑی وعیدیں جو میں نے سنائی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ بہت سارے جو گھر اجڑتے ہیں اس کی مین وجہ عورت ہی ہوتی ہے۔ عورت کی ناشکری، نافرمانی کی وجہ سے ایک نسل تباہ ہو جاتی ہے۔
صرف عورتوں کے فرائض نہیں ہے بلکہ مرد کے بھی فرائض ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اگر ایک مرد نے 2 شادیاں کی ہیں اور وہ دونوں کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک جسم کا حصہ فالے زدہ ہوگا۔ مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو خود کھائے وہی عورت کو کھلائے، جو خود پہنے جس طرح وہی عورت کو پہنائے، اس کو مارے نہ، اگر مارنا بھی پڑے تو چہرے پہ نہ مارے۔ یہ مرد کے اور شوہر کے اور بیوی کے حقوق جو ہیں وہ نبی پاک نے بتائے ہیں، اور کچھ بڑی آج کل یہ چلی ہوئی ہے کہ برابری کے حقوق۔ انسانیت کے طور پہ تو عورت مرد کے برابر ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مرد کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، مرد کو اللہ نے رتبہ دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، اس کا ترجمہ ذرا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ افسر ہیں یا حکمران ہیں، کیونکہ انہوں نے ان پہ اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ عورت کا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ مرد کے برابر نہیں ہے۔ فیصلے کا جو آخری اختیار ہے وہ مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے۔ میری باتوں کو برا مت منائیے گا، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روح سے بیان کر رہا ہوں۔ مرد کے بھی بہت سارے فرائض ہیں کہ عورت کو عزت دے، عورت کے حقوق ادا کرے، اس کے کھانے پینے کا، رہنے کا سارے حقوق ادا کرے، لیکن عورت کے جو فرائض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک ہے کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہیں رکھ سکتی، نفل بھی ادا نہیں کر سکتی، اور 3 دن کا سفر عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ بڑے نازک معاملات ہیں یہ۔ خواتین سے میری درخواست ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلیں، بلکہ بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ میرے لیے اس طرح سجتی سنورتی تھی جس طرح جنت کی حور سجتی تھی۔ یہ عورت کا جو سجنا سنورنا ہے وہ اپنے خاوند کے لیے ہونا چاہیے، باہر نکلنے کے لیے سجنا سنورنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ حدیث میں نے بیان کر دی ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے گی تو وہ زانیہ کی طرح ہے۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ ان حدیث پہ عمل کریں، قرآن کی آیت پہ عمل کریں، اپنے شوہر کو عزت دیں، اس کی کہنا مانیں، فرما برداری کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ ایک اور روایت یاد آ گئی ہے کہ اچھی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وہ اس کو خوش کر دے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر پہ کسی کو نہ آنے دے، اور جن لوگوں کا آنا گھر میں مرد پسند نہیں کرتا ان کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو عورتوں کے لیے بڑا نازک معاملہ ہے یہ، وہ اپنے شوہر کی عزت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی شکر گزار رہیں، تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور شوہر بھی راضی ہو۔ اور وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اگر مرد عورت کو اپنے بستر پہ بلائے اور عورت نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مردوں کو اور خواتین کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔